السلام علیکم، میں ہوں ارسلان اور آپ دیکھ رہے ہیں ارسلانز ٹی وی۔ دوستو، یہ دنیا ہمیشہ کے لیے قائم و دائم نہیں رہے گی۔ ایک دن آئے گا کہ یہاں سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ اس دن یوم الحساب ہوگا۔ مگر یوم حساب یعنی قیامت سے پہلے بہت سی ایسی نشانیاں ظاہر ہوگی جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے مقام پر ارشاد فرمایا۔ قیامت کے بارے میں بہت سی نشانیاں ظاہر ہو چکی ہیں، بہت سی باقی ہیں۔ کچھ نشانیاں چھوٹی ہیں اور کچھ نشانیاں جو کہ بڑی ہیں۔ ان میں سے ایک نشانی فتنہ دجال کی ہے۔ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے اور کہنا چاہیے کہ اے اللہ، میں جہنم کے عذاب سے، قبر کے عذاب سے اور موت کی آزمائش سے اور مسیح دجال کے فتنے سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ فتنہ دجال کو کچھ لوگ اس بات پر تسلیم نہیں کرتے کہ اس کا ذکر قرآن میں نہیں آیا۔ اس کا ذکر صراحت سے تو نہیں آیا، لیکن بعض مقامات پر اللہ رب العزت نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا، جس دن تیرے رب کی بعض نشانیاں ظاہر ہوں گی تو کسی نفس کو اس کا ایمان نفع نہ دے گا۔ اس آیت کے معنی پر دلالت اس حدیث میں مبارکہ سے ہوتی ہے جو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً مروی ہے۔ تین چیزیں جب نکلیں گی تو کسی جان کو جو اس سے پہلے ایمان نہ لائی ہوگی، اس کا ایمان لانا فائدہ نہ دے گا: دجال، دعوت الارض اور سورج کا مغرب سے طلوع ہونا۔ علماء اور دانشوروں کے نزدیک دجال کے بارے میں تین مختلف قسم کے تصورات پائے جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک تصور یہ ہے کہ دجال ایک شخص کی صورت میں آئے گا، دوسرا یہ کہ ایک عالمی معاشرتی اور سیاسی نظام ہے، جیسے کہ موجودہ دور میں بہت سی سپر پاور ہیں، یا یوں کہہ لیجئے کہ چند بڑے لوگ عالمی معاشرتی، معاشی اور سیاسی نظام کو اپنے کنٹرول میں کر رہے ہیں۔ اور تیسرا تصور یہ بھی ہے کہ یہ ایک نادیدہ غیر مرئی قوت ہے، یعنی نہ دکھنے والی ایک غیر مرئی قوت ہے۔ مگر احادیث مبارکہ کے مطابق یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ دجال ایک شخص کے طور پر ظاہر ہوگا۔ ایک ایسا نظام قائم ہوگا جس کے ماننے والے اس کی اطاعت کے لیے پہلے سے ہی تیاریاں کر رہے ہوں گے۔ ان کے اندر بہت بڑی تعداد مسلمانوں کی بھی ہوگی، جیسا کہ موجودہ دور میں ہمارے بہت سے حکمران اپنے آقاؤں کے حکم کے بغیر کوئی کام کرنا گناہ سمجھتے ہیں۔ جن دانشوروں کے نزدیک دجال ایک شخص نہیں بلکہ ایک نظام ہے کہ اس کی ایک آنکھ کا ہونا دراصل دنیا میں بس ایک ہی نظام کا حکم ہے اور اس کا اطلاق ہے، جیسا کہ بہت سی تنظیمیں خفیہ طور پر کام کرتی نظر آ رہی ہیں، آہستہ آہستہ پوری دنیا کے معاشی، سیاسی اور معاشرتی نظام پر قابو پانا چاہ رہی ہیں۔ حالیہ برسوں میں کس طرح بہت سے ممالک اپنے آپسی اختلافات کو ختم کرتے ہوئے افغانستان، عراق کے خلاف کارروائی میں متحد ہوئے، اور جاپان اور جرمنی جیسے ملکوں نے اپنے آئین میں تبدیلیاں کر کے اپنی افواج بیرون ملک لڑنے کے لیے بھیجی۔ اس بات سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ اس نظام میں حکومت، ادارے، ملٹی نیشنل کمپنیاں، میڈیا کے بڑے بڑے ادارے، اخبارات، سوشل میڈیا سب شامل ہیں، جو مل کر ایک ہی مقصد کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارکہ ہے کہ دجال اپنے دشمنوں پر آگ برسائے گا اور اپنے حمایتیوں کو خوراک فراہم کرے گا۔ اس کی مثال ہم نے حالیہ جنگوں میں دیکھ لی۔ بہت سے مقامات پر جنگیں ہوئیں کہ کس طرح وہاں پر بمباری کی گئی اور بعد میں وہاں پر خوراک کے پیکٹ بھیجے گئے۔ پچھلی ایک صدی میں روئے زمین پر بہت سی تبدیلیاں رونما ہوئیں، خاندانی نظام درم برم ہو گیا، انسان دن بدن تنہائی کی طرف مائل ہوتا جا رہا ہے، اس نظام کے اندر مصروفیات بڑھ گئی ہیں، انسانی سکون آرام ختم ہو گیا ہے، ذکر کا وقت، عبادات کی اوقات، خوشیوں کی گھڑیاں، خوشیوں کے تہوار، اہل خانہ کے ساتھ بتایا ہوا وقت، دوستوں کے ساتھ گزارا ہوا وقت، سب اب خواب و خیال نظر آتے ہیں۔ تنہا کام کرنے کے اوقات بڑھ گئے ہیں، ایک دوسرے کو وقت دینے کی بجائے زیادہ وقت موبائل یا ٹی وی پر گزرتا ہے۔ خصوصاً نئی نسل کے تصور میں یہ لایا جا رہا ہے کہ معاشرہ شروع سے ہی ایسا تھا، انسان پہلے سے زیادہ کام کرنے پر مجبور ہو گیا ہے، کسی رشتے کی عزت نہیں۔ آزادی نسواں کی تحریکوں کے ذریعے خواتین کو ایک مضبوط گھریلو نظام سے نکال کر کوسوں دور دولت کے حصول کے لیے ایک نمائشی شے بنا کر مارکیٹ میں لا کھڑا کیا ہے۔ اب ہر انسان وہ چیز بھی چاہتا ہے جس کی اس کو ضرورت نہیں، سب دیکھا دیکھی کا کھیل ہے۔ ایک آدمی نے گاڑی خریدی تو دوسرا آدمی اس نے سوچا کہ میں اس سے بڑی گاڑی خریدنا چاہتا ہوں۔ انسان اب پیسہ کمانے کے لیے حلال حرام بالکل نہیں دیکھتا۔ دوستو، یہ وہی نظام ہے جس کے فتنہ سے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ کی دعا مانگی تھی۔ یہ نظام اپنی راہ میں آنے والی ہر شے کو بوسیدہ جاہلیت کی یادگار کہہ کر رون دیتا ہے۔ جس طرح آج اگر ماں باپ یا بزرگ اپنے بچوں کو چند برس قبل کی خاندانی نظام، خوشیاں، محنت مزدوری اور رسم و رواج کے بارے میں بتائیں تو وہ یوں سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی افسانہ یا جہالت کی بات ہے۔ تمام دنیا بشمول مسلم ممالک میں آج اسی نظام کے زیر اثر ہے۔
اس کو ہم ایک غیر مرئی نادہیدہ قوت کہہ سکتے ہیں، یعنی نہ نظر آنے والی ایک قوت کہہ سکتے ہیں، جو کہ ایک مرکز میں بیٹھ کر پوری دنیا پر کنٹرول کرنے کی کوشش میں لگی ہوئی ہے یا کنٹرول کر چکی ہے، کیونکہ جدید کرتے ہوئے ہر چیز کو کمپیوٹر پہ منتقل کیا جا رہا ہے، جہاں بینکوں کا کاروباری نظام، اداروں کی اسٹاک ایکسچینج، مالیاتی کارپوریشنوں کے پھیلے ہوئے جال ایک ہی جگہ پر جا کر ملتے ہیں، جس کو ایک مرکز یا ایک شخص کنٹرول کر رہا ہے یا کچھ تنظیمی لوگ کنٹرول کر رہے ہیں۔ وہاں سے کیا گیا ایک اشارہ پوری دنیا کے معاشی نظام کو تہ و بالا کر سکتا ہے۔ کرنسی جو کہ اکثر بینکوں میں موجود ہے، کرش کروا سکتا ہے، بینک دیوالیہ، ادارے بند کروا کر عوام کو افلاس کا شکار کرا کر بھوک سے بھی مروا سکتا ہے۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بڑی قوتیں چیزوں کو اپنے قبضے میں لے کر مسلمانوں کا نقصان کریں گی، جیسے کہ ہم لوگوں کو آج کل محتاج بنا دیا گیا ہے۔ ہر چیز ہمارے پاس ہوتے ہوئے بھی ہم اغیار کے محتاج ہیں، ان کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس اگر تیل ہے مگر نکالنے والی بڑی قوتیں ہیں، گندم ہے، اناج ہے، سمندر ہے، پہاڑ ہیں، الغرض اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی سب نعمتیں موجود ہیں، لیکن ہم لوگ پھر بھی اس نظام کے محتاج ہیں۔ اور وہ ہمیں کیوں آنکھیں دکھا رہے ہیں؟ آج کل کیا ہو رہا ہے؟ سوائے چند گنے چنے اسلامی ممالک کے علاوہ کوئی اسلامی ملک بتا دے جس کے اندر امن ہو؟ آئے دن اسلامی ممالک میں فسادات اور جھگڑے ہو رہے ہیں۔ سامعین محترم، اس فتنہ کے ذریعے دنیا دو حصوں میں تقسیم ہو جائے گی، مضبوط ایمان والے اور مشرکین، شیطان کے پجاری۔ یہاں میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ضرور کوٹ کروں گا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص دجال کی آمد کی خبر سنے، اس کو چاہیے کہ اس سے دور ہو جائے۔ اللہ کی قسم، آدمی دجال کے پاس آئے گا تو خود کو مومن سمجھتا ہوگا، لیکن پھر بھی اس کی اطاعت قبول کر لے گا، اس لیے کہ جو چیزیں دی گئی ہیں وہ ان سے شبہات میں پڑ جائے گا۔ سامعین محترم، یہودیوں کے علاوہ عیسائیوں کا بڑا طبقہ بھی اس بات پر ایمان رکھتا ہے کہ دجال یعنی اینٹی کرسٹ آنے والا ہے، جیسا کہ کتاب الالہامات میں ہے کہ عنقریب دنیا میں شیطان کی عبادت کی جائے گی۔ عیسائیوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ ان کا مسیحا ایک دم دنیا میں ظاہر نہیں ہوگا، بلکہ پس منظر رہ کر وہ کئی برس تک اپنی قوت جمع کرے گا، یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ اپنا مسیحا ماننے والے اس کے لیے قوت تیار کریں گے، یعنی جو لوگ اس کو مسیحا مانتے ہیں وہ اس کے لیے قوت تیار کریں گے، راہ ہموار کریں گے۔ جب سب کچھ تیار ہو جائے گا تو وہ کوئی نہ کوئی قدم اٹھائے گا۔ اس کا سب سے پہلا ہدف مشرق وسطیٰ پر کنٹرول کرنا، پھر ایشیائی ممالک کو اپنی زیر نگین کرنا ہوگا۔ یہودی بھی ایک ایسے ہی الہامی بادشاہ کے منتظر ہیں جو عالمی سطح پر ان کی قیادت کرے گا۔ عیسائی دجال کو مسیح دجال یا اینٹی کرسٹ کہتے ہیں، اور ہم مسلمان اس کے ظہور پر ایمان رکھتے ہیں اور اسے دجال کہتے ہیں۔ یعنی یہودیوں کے علاوہ عیسائیوں اور مسلمانوں میں بھی اس بات پر اتفاق ہے کہ دجال ضرور آئے گا۔ سامعین محترم، پیچھے جتنی بحث ہوئی ہے اس میں بعض محققین دانشوروں کے نزدیک دجال ایک نظام ہے جس میں سیاسی، معاشرتی نظام کسی ایک قوت کے ہاتھ میں ہے، مگر احادیث کے مطابق دجال ایک معین شخص ہے۔ اس بات کو واضح طور پر بیان بھی کیا گیا ہے، لہٰذا کسی ملک یا ادارے کو ہم دجال نہیں کہہ سکتے، جس طرح قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دجال کے واقعہ میں یہ ساری حدیث جن کو امام مسلم وغیرہ نے ذکر کیا ہے، دجال کے وجود کے صحیح ہونے پر دلیل ہے۔ اس بات کی بھی دلیل ہے کہ دجال ایک شخص معین ہوگا۔ ان ساری باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دجال ایک شخص ہوگا، مگر اس کے آنے کے لیے راہ ہموار کرنے کے لیے اس کے پیروکار اس کے لیے ہر اقدام کر رہے ہیں، جس کے ذریعے وہ پوری دنیا پر آسانی سے راج کر سکے گا۔ جس طرح عیسائیوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ دجال ایک دم ظاہر نہیں ہوگا، بلکہ پس منظر قوت کو جمع کر کر دنیا پر ظاہر ہوگا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کو دجال کے لیے تیار کیا جا رہا ہے، یا یوں بھی کہہ لیجیے کہ کون کون لوگ ہیں جو اس کی راہ ہموار کر رہے ہیں۔ اس کے لیے جو تیاریاں کی جا رہی ہیں ان کی ایک لمبی فہرست ہے۔ دجال کے لیے ایک خفیہ تنظیم کام کر رہی ہے جس کو ہم الومناٹی یا خفیہ برادری بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس کا اصل ہدف کرہ ارض پر مکمل اور بلا شرکت غیر کلی غلبہ حاصل کرنا ہے، چاہے معاشرتی، معاشی یا سیاسی، دینی، مذہبی یا قدرتی ذاتی وسائل ہوں، سب انہوں نے غلبہ حاصل کرنا ہے، اور جانتے ہیں اس کام کے لیے وہ اب سے نہیں بلکہ وہ صدیوں سے کام کر رہی ہیں۔ اور رہی بات یہ کہ وہ اپنے ہدف میں کتنے دور ہیں، شاید زیادہ دور نہیں رہے، کیونکہ جس طرح ہم لوگ یا ممالک آپسی تعلقات میں اختلاف کر کے اپنا ہر دن ضائع کر رہے ہیں، وہ لوگ اتنے ہی مضبوطی کی طرف جا رہے ہیں۔
کیونکہ سامعین محترم، یہ کوئی معمولی گروہ نہیں جو کہ محض خیالی پلاؤ پکا کر پوری دنیا پر فتح حاصل کر سکے۔ یہ انتہائی زیر تعلیم یافتہ، منصوبہ ساز اور ترقی یافتہ لوگوں کا ایک نیٹ ورک ہے۔ ان کے پاس وسائل ہیں، وہ ان کو استعمال کرتے ہیں اور ہماری کمزوریوں کو نوٹ کر کے انہوں نے قوموں کے درمیان اختلاف تخلیق کیے اور انہیں برقرار رکھا تاکہ جنگیں ہو سکیں۔ آپ تو جانتے ہیں جب جنگ ہوگی تو ظاہر سی بات ہے کہ اسلحہ کی ضرورت بھی پڑے گی، وسائل کی بھی ضرورت ہوگی، کیونکہ جنگ کی صورت میں بہت سے وسائل ضائع ہوتے ہیں۔ اس صورت میں ایسے ممالک ان لوگوں سے اسلحہ، سودی قرض اور امداد کے نام پر ملنے والے فنڈ لیں گے، جن کے ذریعے یہ ملک، قومیں خود کو ان خفیہ تنظیموں کے ہاتھوں مفلوج کر رہی ہیں۔ کتنی عجیب بات ہے نا، یہ تنظیمیں ایک تیر سے دو شکار کرتی ہیں۔ دونوں طرف کے لوگوں کو محسوس ہوتا ہے کہ وہ آزادی کی طرف بڑھ رہی ہیں، یا یوں کہہ لیجئے کہ محسوس کرتے ہیں کہ فتح ان کی ہوگی، جبکہ وہ ان کی غلامی کی طرف جا رہے ہوتے ہیں۔ امین محترم، آج کی بات کو یہیں ختم کرتے ہیں، باقی کی معلومات انشاءاللہ دوسرے حصے میں بیان کی جائیں گی۔ اللہ حافظ۔